السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے کیا فائدہ، کیوں منائیں؟ میلاد میں اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اتنے کمکمے لگاتے ہیں، اتنی روشنیاں لگاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ان سب سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اگر پوری رات نوافل نماز پڑھے جاتے، تسبیح و تحلیل کی جاتی، درود شریف پڑھا جاتا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں جو وہابی اور دیوبندی خیال کے لوگ ہیں۔ آج اسی بات پہ تحقیق کریں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے کیا فائدہ، کیوں منائے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ذکر کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے انسان کے اندر نبی کی محبت بڑھتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانکاری آتی ہے، تو اس کا منانا غلط نہیں ہو سکتا، بہتر اور فائدے کے لیے ہو سکتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہیں سے تحقیق بھی شروع کرتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے کیا فائدہ۔ ایسا خیال وہ انسان کر سکتا ہے جس کا ذہن تاجرانہ ہو۔ محبت نبی میں تجارت نہیں ہوتی ہے، محبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیونکہ جب نبی پاک سے ہمیں سچی محبت ہے تو اس میں نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، سب فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میلاد النبی منانے میں دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، اور دین میں بھی فائدے ہیں انسان کے لیے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، نبی پاک کی خلوتوں کو بیان کریں گے، جلوتوں کو بیان کریں گے، فرمودات کو بیان کریں گے، اسوہ حسنہ کو بیان کریں گے۔ تو یہ بیان ہم اکیلے تو اپنے سامنے نہیں کر سکتے، یہ بیان ہوگا تو سامنے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ انسان ہوں گے، کچھ اللہ کے بندے ضرور ہوں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تمام لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو ہم جو بیان کرتے ہیں میلاد النبی میں، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تبلیغ دین ہو جاتی ہے۔ جو بات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے وہ علماء حضرات اپنی تقریروں میں، سیرت النبی کے جلسوں میں، میلاد النبی کے جلسوں میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع میں پبلک تک پہنچاتے ہیں، یعنی دین کی تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ عید میلاد النبی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور دنوں میں جا بجا اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن میلاد النبی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس تاریخ کو میلاد النبی ہوتا ہے اس تاریخ کو ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں بھاگتے ہیں، بلکہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہو کر کے گلے ملتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں، جلوس محمدی میں نکل جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جلوس محمدی میں ہم اور آپ جب نکلتے ہیں تو اس وقت کوئی گالی تو بکتا نہیں ہے، کوئی کسی کی چغلی تو کرتا نہیں ہے، کوئی کسی کی برائی تو کرتا نہیں ہے، صرف ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نبی پاک کی یاد میں جلوس نکال رہے ہیں، اور اس وقت وہ یا تو سبحان اللہ پڑھتا ہے، یا درود شریف پڑھتا ہے، یا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ تو انسان کے نکلتے ٹائم میلاد النبی میں پورا دن اس کا نیکی میں گزرتا ہے، تو کیا یہ کم ہے اس کے لیے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں آپ کی خدمت میں 2 عبارتیں پیش کرتا ہوں، اس کو لب لباب کے طور پہ پہلے آپ سن لیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میلاد منانے سے کیا فائدہ، ان کے لیے خاص کر ہے، یہ ویسے سب کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی سب سے پہلے ابو لہب کی زر خرید باندھی، جس کا نام سبیبہ تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے
انسان انسان کا غلام ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج جانوروں کے بازار لگتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت بھی انسانوں کے بازار لگتے تھے۔ مالک اپنے غلام کی گردن میں رسی ڈال کے، کمر میں رسی ڈال کے، ہاتھوں میں رسی ڈال کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے لے کر کے بازار جاتا تھا کھینچتا ہوا، اور وہاں کھڑا کر دیتا تھا، دوسرا انسان آ کر کے اس کو خرید لیتا تھا۔ اسی طریقے سے سبیبہ کو بھی ابو لہب نے خریدا تھا، تو یہ زر خرید باندھی تھی حضرت سبیبہ۔ صحیح انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، اور بچہ بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے، تو وہ مارے خوشی کے اپنے مالک کے پاس پہنچے جنہوں نے خریدا تھا، یعنی ابو لہب نے، اور کہا ابو لہب تمہیں مزدہ ہو، تمہیں مبارکباد ہو، تمہیں شادمانی ہو، تمہیں لیے خوشی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ کے یہاں پر بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ابو لہب کو بہت اچھا لگا، اور اس نے خوشی میں آ کر کے انگلی کا اشارہ کیا، کہا جا سبیبہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ سبیبہ جو اب تک باندھی تھی، اب تک غلاموں کی لسٹ میں تھی، اب وہ آزاد ہو گئی۔ آزاد کیسے ہوئی؟ کہ اس نے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی، نبی کا ذکر، نبی کی تعریف نبی کے دشمن کے سامنے کی، کیونکہ ابو لہب مسلمان نہیں تھا۔ ابو لہب تو ایسا کٹر کافر تھا کہ اس کے بارے میں، اس کی تردید میں اللہ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی۔ اور جیسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، سبیبہ آزاد ہو گئی۔ وہ سبیبہ جو آج تک باندیوں کی لسٹ میں کھڑی رہتی تھی، باندیوں کی قطار میں تھی، آج وہ آزاد عورتوں میں کھڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مبارکباد دینے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضرت سبیبہ کو غلامی سے آزادی ملی۔ جب ابو لہب مر گیا تو لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہیں، تیرے ساتھ کیسی بیتی؟ تو ابو لہب نے کہا کہ حالات تو بڑھیا نہیں ہے، تم سے جدا ہو کر کے میں نے کوئی خیر نہیں پائی، کوئی بھلائی نہیں پائی۔ ہاں، سوموار جس کو پیر کہا جاتا ہے، بولے اس دن جو ہے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نے خوشی منائی تھی اور سبیبہ کو آزاد کیا تھا۔ ہم نے یہ خلاصہ سن لیا، اب یہی خلاصے کی عبارت میں آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، تاکہ لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بخاری شریف کے حوالے سے ہے، حضرت سبیبہ کو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر کے ایک فرد یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تم کس طرح ہو؟ ابو لہب نے جواب دیا میں نے تمہاری جدائی کے بعد کوئی بھلائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ مجھے سبیبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مشروب پلایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ مشروب مانے شربت، پانی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد منانے والوں کے لیے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب مسرور ہوتے ہیں اور اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے سند ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ابو لہب کافر تھا، اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، باندی کو آزاد کیا، تو اسے بھی جزا دی گئی۔ تو ایک مسلمان جس کا دل محبت نبی سے بھرا ہوا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے اور دولت خرچ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ عبارت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں، اور بہت ہی تحقیقی عبارتیں آپ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آپ بہت بڑے محقق علی الاطلاق تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے۔ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ما ثبت بالسنہ میں لکھتے ہیں، عبارت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم یعنی نعمت والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، اور خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے ذکر کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں اور
اور ان تمام نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ حوالہ ہے ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 102۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں میلاد النبی منانے سے۔ تو جو انسان یہ کہے کہ میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ فائدے بہت ہیں، ویڈیو کے اختصار پہ نظر رکھتے ہوئے صرف اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ بالواقع کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ میلاد النبی کے موقع پر یہ کہنا کہ میلاد منانے سے کیا فائدہ ہے، اس کے بدلے میں درود پڑھا جائے، کلمہ پڑھا جائے، تسبیح پڑھی جائے، نفل نماز پڑھی جائے، وہ بات بھی اچھی ہے۔ نفل نماز پڑھو، بہتر چیز ہے، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اچھی باتیں ہیں۔ لیکن میلاد النبی کو مناؤ، میلاد النبی کے جلوس میں نکلو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔